وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 8۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب تو ہمیں ہماری رہنمائی کر چکا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عنایت فرما، ہبہ کر، مفت دے، مِن لَّدُنْكَ رحمہ، اپنی طرف سے خصوصی مہربانی۔ یعنی جب اللہ کریم رہنمائی کر دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں تو اللہ کریم اپنی نعمت واپس تو نہیں لیتے، لیکن بندہ اپنی ناشکریوں، نافرمانیوں، ناقدریوں کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے لیے رہنمائی اور توجہ، خصوصی مہربانی کے راستے وہ خود بند کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر یہ دعا مانگ لو، کیونکہ جب اللہ کریم سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ کریم عطا کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں کے عوض تم جب یہ دعا بھی ساتھ مانگ لو گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بندہ کوئی طبیعت کے خلاف کوئی چیز کھا بیٹھتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک نہ ایک ڈوز دوائی کی بڑھ جاتی ہے۔ اگر طبیعت کو صحیح رکھے گا، اس کے مطابق چیزیں کھائے گا تو ظاہر ہے دوائیاں کم کھانی پڑیں گی۔ اب جب ہدایت اللہ نے دی تھی، روحانیت اللہ نے صحیح و سالم بنائی تھی، تو کہیں سے کوئی گناہ کر کے جب ہدایت اور رہنمائی کو توڑ رہا تھا، یا اس سے نکل رہا تھا، یا اس حیثیت سے گر رہا ہے، تو پھر ایک چیز مزید آ جاتی ہے کہ یہ دعا مانگ کر کہے کہ اے اللہ، اگر میں اس کا مستحق ہو چکا ہوں کہ مجھ سے رہنمائی چھین جائے، پھر مجھے اپنے ذہن کے مطابق چلنا پڑے گا تو ظاہر ہے چل نہیں سکوں گا۔ یہ دنیا میں نے بنائی نہیں، اس دنیا کی نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ کا سارا پتہ ہے تو اللہ کو، کیونکہ اللہ بنانے والے ہیں۔ تو پھر جب میں چل نہیں سکوں گا اور میں نے ہدایت کی ناشکری بھی خود کی، تو وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ خصوصی مہربانی مفت میں دے دے۔ ہبہ کہتے ہیں مفت کوئی چیز دینا۔ وَهَبْ لَنَا، اے اللہ ہمیں مفت دے دے اپنی طرف سے رحمت، یعنی میں اس قابل نہ بھی ہوں تو اے اللہ مفت دے دے کیونکہ جب اللہ کریم سے کوئی مانگتا ہے تو پھر بھی اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ سورۃ المؤمن 24ویں پارے میں فرمایا، اور ساتھ ہی اسی صورت میں تھا کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مجھے خالص کر کے پکارو گے تو میں اللہ تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ انک انت الوہاب، یہاں مومن جب یہ دعا کرتا ہے تو ساتھ کہتا ہے اے اللہ تو ہی ہمیں ہبہ کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، تو لہذا ہم یہی ہبہ مانگتے ہیں کہ ہماری رہنمائی پوری کر۔ جس بندے کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کرتے جائے وہ شکست کہیں نہیں کھاتا، اسے بلندیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی اور تربیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ میری اپنی تربیت تو کر۔ کیسے کہ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے رہنمائی کا طالب ہوں۔ اس دعا میں بڑی عمدہ اور جامع دعا ہے۔ اس دعا میں 4 چیزیں موجود ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے رہنمائی مانگتا ہوں۔ اس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ مجھے کیسے چلنا ہے اللہ مجھے تو خود سمجھا۔ تو براہ راست جب اللہ کریم کسی کو سمجھاتے ہوئے لے جائیں آگے تو وہ بچتا چلا جائے گا۔ یوں سمجھیے یہ یومیہ خوراک کھا رہا ہے اور اپنے جسم کو صحیح و سالم کر کے جا رہا ہے، بنسبت اس بندے کے
کہ جسے جسم کی کوئی نہ کوئی خرابی ہو وہ دوائی بھی نہ کھا رہا ہو، اور جسم کو صحیح طریقے سے نہ گزار رہا ہو، تو کہیں گرے گا تو کہیں بیٹھے گا، کہیں چل سکے گا تو کہیں نہیں چل سکے گا۔ تو بین ہی اسی طرح ہے، اگر تھوڑی سی رہنمائی کمزور پڑ گئی، اس نے اپنے اللہ سے رہنمائی حاصل نہ کی، تو اس کی روحانی جسم تو بیمار چل رہا ہے، تو کہیں شکست کھا بیٹھے گا تو کہیں گر پڑے گا، کہیں بے عزت ہو جائے گا تو کہیں ڈوب جائے گا اپنے آپ کو نقصان دیتے ہوئے۔ تو جب اللہ سے رہنمائی مانگتے ہوئے اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، بات کرنا، مشورہ دینا، عبادت کرنا، کھانا، یہ سب قسم کی رہنمائی جب اللہ کی طرف سے آ رہی ہوگی تو یہ گرے گا نہیں، تو اس کا طریقہ قابل اطاعت بن جائے گا۔ اسی لیے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ ان کو اولو الالباب فرما رہے ہیں ایک پچھلی آیت میں، کہ اپنے آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ میں کس حیثیت کا ہوں، میں کتنا چل سکتا ہوں، تو لہذا میں خود تو چل نہیں سکتا، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں چلنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، قرآن و سنت کے ذریعے اللہ تو نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، وہی خفی وہی جلی، اس کے ذریعے تو نے ہماری رہنمائی کر دی تھی، پھر ہم کہیں نہ کہیں ناشکری کا شکار ہو کر اس ہدایت کے حق کو اپنے سے دور کر بیٹھتے ہیں، اس کا استحقاق ہم سے چھن جاتا ہے، تو اے اللہ ہماری رہنمائی پوری کر دے، یعنی ایک ڈوز بڑھ جائے اور دعا کرنا پھر شروع کر دے کہ کمزوریاں پڑ گئی ہیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ جس طرح اصحاب کہف، اب انہوں نے کیا کرنا تھا، ایک بہت بڑے بادشاہ سے ٹکر آ گئی ہے، بڑا ظالم ہے، شرک کرنے والا ہے، تو اصحاب کہف گھر سے باہر نکل پڑتے ہیں، اب کہاں جانا ہے انہوں نے کوئی پتہ نہیں، تو لہذا انہوں نے پھر اسی طرح ایک دعا کر دی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اسی ہدایت کے لفظ کو کھولیں تو یہ دعا ملتی ہے کہ ہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہم نے کیا کرنا ہے، اب تو ہمارے لیے جو بھی کر ہمارے ہر کام میں درستگی ڈال دے، ہمارا گھر سے باہر نکلنا یہ درست بن جائے، ہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اسی لیے بندہ ہر وقت یہ دعا مانگے کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں، اے اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے اپنی رہنمائیوں کی طرف پھیر دے، اور میرے اس کام میں توڑ آ رہی ہے، میرے اس کام میں تکلیف آ رہی ہے، اے اللہ رشدا درستگی ڈال دے، رشد ڈال دے۔ تو پھر اصحاب کہف کو جو رشد اور درستگی عطا ہوئی اللہ کی خصوصی رہنمائی سے، تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ وہ غار تک بھی چلے جاتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف پتھر ہی پتھر، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کر سارے کام ان کے سیدھے کر دیے، حتیٰ کہ ان کو جب 300 سال کے بعد بیدار کیا تو ان کی منشا بھی پوری کر دی تھی۔ ان کی منشا یہ تھی کہ اللہ تیرے دین کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور ہر جگہ دین نافذ ہو جائے، تو ان کی دعا قبول ہوئی، اور جب یہ 309 سال، قمری 309 سال بنتے ہیں اور شمسی 300 سال بنتے ہیں، 309 سال کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں تو پورے ملک میں اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، کیونکہ قرآن میں اشارہ ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو غالب تھے نا اس وقت حکومت میں، تو وہ کہنے لگے ہم تو مسجد بنائیں گے، اس کا مطلب ہے غلبہ ان کا آ چکا تھا جو اصحاب کہف والے عقیدے کے تھے۔ رہنمائی اللہ سے مانگنا اتنا بڑا کام کر جاتا ہے، تو یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے اصحاب کہف والی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ رشد اگر آ جائے اور رہنمائی اللہ کی طرف سے کامل ہو جائے اور معاملات درست پانا شروع ہو جائے، تو چاہے مشکلات کتنی بڑی کیوں نہ آ جائے، اللہ پھر درستگی اللہ نے ڈالنی ہے تو توڑ میں اللہ جوڑ ڈال دے گا، خرابی میں اللہ صحت ڈال دے گا،
جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے انہیں رشد عطا کی تھی، درست کی، ان کا ہر کام درست تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ سورہ الانبیاء میں، کہ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب انہوں نے توڑا ہے ان کے آلہہ کو، ان کے خداؤں کو، تو اس وقت ساری حکومت، ساری قوم مخالف، اب تو معاملہ ٹوٹ رہا ہے، حتیٰ کہ آگ میں جانا پڑے گا، معاملات ٹوٹ رہے ہیں، آگ بھی کبھی کو بچاتی ہے۔ تو فرمایا جب ہم نے درستگی ڈال دی تھی تو وہی آگ تھی جو سالم بن گئی، وہی قوم تھی جو لاجواب ہو گئی، وہی بادشاہ تھے جو پیارے ابراہیم علیہ السلام کو جواب تک نہ دے سکے کہ تو نے جو ان الہوں کو توڑا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ الہ تو بولتے نہیں۔ یہ ہے رشد اور رہنمائی اللہ کی طرف سے جب عطا ہوتی ہے، تو اسی لیے جو اولو الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ یہ چناؤ کرتے ہیں ایسی دعاؤں کا کہ اے اللہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک سیکنڈ اور ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا کہ میں خود اپنے حوالے ہو کر کام سیدھے کرنے لگ جاؤں گا، نہیں۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ہر لحظہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی رہنمائی کے طالب ہے، تو بعد میں کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے دماغ سے چل سکوں گا یا میرا عقل کل ہے، میں جو بھی سوچتا ہوں وہ ٹھیک کر لیتا ہوں؟ نہیں، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہماری مثال تو اس طرح ہے جس طرح ایک چھوٹی سی چیونٹی، وہ بھی شاید بڑی ہے، اس چھوٹی سی چیونٹی اتنی بڑی زمین کے سامنے وہ کیا کر سکتی ہے؟ اسی طرح پوری کائنات کے سامنے ہم ایک چھوٹے سے انسان، جہاں پوری زمین کی حیثیت ایک سورج میں چلی جائے تو گم ہو جائے، اور چھوٹا سا ریت کا ذرہ لگے تو وہاں رہنے والے جو انسان ہیں یہ اپنی حیثیت کو کیسے منوا سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیزیں ہیں؟ نہیں، ہم ہر لمحہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کے طالب ہیں۔ تو یہ عقل مند لوگ اپنی حیثیت سمجھ جاتے ہیں کہ ہم جتنے ہیں بس اتنے ہی ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ انہیں اللہ اولو الالباب فرما رہے ہیں، عقل مند لوگ۔ تو یہ فری میں سیدھا چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے رہنمائی اللہ سے لے لی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر یہ سیدھا چلنے کی غرض بیان کرتے ہیں، اللہ سیدھا جو جانا ہے تو چونکہ ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں، وہ سفر ہے دن قیامت تک کا، وہاں ہم نے پہنچنا ہے اور سیدھا چل کر وہاں جائیں، کہیں ٹیڑھے ہو کر نہ جائیں۔ انک ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ تو ہی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے اللہ وہاں تک جانا ہے، ہماری رہنمائی وہیں تک ہوتی رہے، سیدھا جائیں، ہر لمحہ ہر جگہ جائیں، حتیٰ کہ یہی جب اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے یعنی جنت، جب یہ سفر ختم ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں مسافر ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہے جیسے تو مسافر ہے یا ایک راہ گزر کے طور پر۔ تو جب یہ مسافر اپنے سفر کی رہنمائی کے دعا مانگتے ہوئے سیدھا اپنے منزل مقصود جنت تک پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ بڑی اچھی رہنمائی کی، ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وہ بھی موجود ہے قرآن میں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اتنی اچھی رہنمائی کر کے یہاں تک پہنچا دیا کہ اب ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ اللہ سے معاملات میں درستگی اور رہنمائی ہر وقت مانگنی ہوگی۔ یہ قرآن کی دعائیں تھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اور دوسری اسی طرح صحابہ کہف والی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور حدیث والی دعا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور اسی طرح دوسری دعا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو یہ دعائیں بندہ مانگتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔